جھوٹا الزام نمبر 3 آج کا آخری ہے، انشاءاللہ یہ مکمل ہو جائے گا، اور پھر اگلی دفعہ میں 7 جو باقی الزامات بچ گئے ہیں ان کو ایڈریس کروں گا۔ ہاں جی، اب ذرا تھام لیں اپنے دل کو۔ پہلے 2 الزامات کے بعد یہ تیسرا الزام بالکل آبویس تھا ان کا جو میں نے جواب دیا ہے، اور یہ تیسرا الزام جو ہے وہ پہلے 2 تو بریلوی دیوبندی اور اہل تشیع کی طرف سے، یہ اہل حدیث کی طرف سے میرے خلاف الزام آیا ہے، اور وہ کہتے ہیں جی اس وقت دنیا کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے انجینئر محمد علی مرزا، اور پھر یہ مشہور کر دیا کہ جی شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی انہوں نے اس کو گمراہ اور کذاب ڈکلیئر کر دیا تھا۔ میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ الفاظ ان سے کہیں لکھے ہوئے دکھا دیں یا کہیں پہ ریکارڈنگ میں، تو میں اپنے سارے معاملات سے رجوع کر لوں گا۔ اتنی یہ اس قسم کی گندی لینگویج، گمراہ اور کذاب۔ اچھا، اور یہ بیسیکلی انہوں نے پھر ایک آڈیو کال ریکارڈ کی تھی، وہ بھی دھوکے کے ساتھ کی۔ مجھے اس کے بعد شیخ صاحب نے خود بتا دیا تھا کہ میرے ساتھ ایک شیطان نے یہ کام کیا ہے، یہ اس ریکارڈنگ کرنے والے کو انہوں نے شیطان کہا، اور وہ شیطان ہمارے اس جیلم شہر میں جو غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب ہیں ان کا شاگرد ہے اجاز ساکی اس کا تخلص ہے، ابو یحییٰ نور پوری، اس نے یہ دھوکے سے شیخ زبیر صاحب کی کال ریکارڈ کی۔ اور کال دیکھیں، جب کال شروع ہوتی ہے السلام علیکم سے شروع ہوتی ہے، ایک مسلمان کی کال وعلیکم السلام کے اوپر ختم ہوتی جا کے، بیچ میں باتیں ہوتی ہیں سوال جواب۔ یہ 1 منٹ کی بھی کال نہیں ہے، چند سیکنڈز کی کال ہے، کیونکہ اس میں کٹنگ ہوئی ہے، یعنی سوال کرنے والے کا سوال بھی کلیئر نہیں ہے کہ اس نے کون سے جھوٹ بولے ہیں میرے بارے میں جس کے اگینسٹ وہ فتوے لے رہا ہے۔ پھر بھی الحمدللہ میں یہ دفاع کروں گا اس کا۔ یہ 2012 کے اندر شیخ زبیر علی زئی صاحب کی وفات سے 1.5 سال پہلے یہ کال ریکارڈ ہوئی تھی، اور اس میں شیخ صاحب نے 3 الفاظ استعمال کیے، 3 جملے۔ نمبر 1، محمد علی مرزا فضول آدمی ہے، یہ ان کا تقیہ کلام تھا، جب کسی پہ غصہ ہوتا تھا کہتے ہیں یہ فضول آدمی، ہم بھی بول دیتے ہیں۔ گمراہ نہیں بولا، کذاب نہیں بولا، جھوٹا نہیں بولا، کوئی لفظ نہیں، فضول آدمی۔ نمبر 2، میں انشاءاللہ اس کا بھی جواب دیتا ہوں، میرا رابطہ اس کے ساتھ نہیں ہے، میں نے کافی عرصے سے اس کے ساتھ رابطہ ختم کر دیا ہے۔ نمبر 3، میرا اعلان برات ہے ہر اس چیز سے جو وہ ایسی میری طرف منسوب کرتا ہے جو میں نے نہیں کہی ہوگی۔ مجھ سے کوئی پوچھے گا تو میں کہہ دوں گا کہ میں نے نہیں کہی، تو پھر علی کی کیا عزت رہ جائے گی اگر وہ مجھ پہ جھوٹی بات باندھے گا۔ اگر جھوٹی بات، اگر وہ کتاب کے حوالے دے رہا ہے یا ان کی ویڈیو لگا رہا ہے، پھر تو جھوٹ نہیں ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو ان سوالات یہ جو 3 میں نے جو ان کے جملے ہیں، انشاءاللہ میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ اب ان علماء سے یہ پوچھیں گے یہ ادھوری کال کیوں انہوں نے اپلوڈ کی ہے، پوری کال کیوں نہیں اپلوڈ کرتے؟ وہ اس لیے نہیں کرتے کہ یہ ان کے خلاف ہے۔ ہم نے بھی کال، میری شیخ زبیر صاحب کی اجازت سے 40 منٹ کی کال ہے ریکارڈڈ، سرفراز بھائی میری اور شیخ صاحب کی، وہ پوری ہماری اہل سنت پاک.com پہ السلام علیکم سے شروع ہو کے وعلیکم السلام پہ 40 منٹ میں ختم ہوتی ہے، سوال جواب بالکل کلیئر ہے۔ ہم نے کوئی بےمانی نہیں کی، جس میں نے امام ابن تیمیہ کے جو غلط عقیدے ہیں شیخ زبیر صاحب سے ڈسکس کیے، انہوں نے کہا جی ہم ابن تیمیہ سے اعلان برات کرتے ہیں ان عقیدوں میں، ہم کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں۔ اب یہ جو اجاز ساکی ہے ابو یحییٰ نور پوری، آپ وہ کال اگر سنیں تو شیخ صاحب بڑے غصے میں بات کر رہے ہیں۔ اب یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس ریکارڈنگ میں لگا بھی دیں گے، وہ کال بڑے غصے میں بات کر رہے ہیں، بات تو کوئی ایسی نہیں، غصہ اس کے اوپر کیوں تھا، غصہ تو میرے پہ ہونا چاہیے تھا بقول ان کے۔ بڑے غصے میں وہ بات کر رہے ہیں اور وہ یہ جملے بول رہے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے اس میں جملے بولے جو شیخ صاحب نے خود بتائے۔ شیخ صاحب نے کہا کہ اسی کال کے اینڈ پہ جو دھوکے سے اس نے ریکارڈ کی میری اجازت کے بغیر، ان کی زندگی میں چڑھ گئی تھی، ان کو بڑا غصہ تھا، اور یہ ویڈیو کی وساطت سے میں بتا دوں، حافظ شیر محمد صاحب جو کہ شیخ زبیر علی زئی صاحب کے آپ سمجھ لیں وہاں پر اب سمجھ لیں ایک قسم کے گدی نشین ہیں، ٹھیک ہے، جن کو ساری لائبریری اپنا سب کچھ دے کے گئے ہیں، وہ اس بات کے گواہ ہیں، ان کو آپ فون کر کے پوچھ لیں۔ الحدیث رسالے پہ جس کا نام آتا ہے حافظ شیر محمد صاحب، جو وفات تک ان کے ساتھ رہے، ان کی خدمت کرتے رہے، میں ان سے بھی رابطے میں رہتا ہوں، ہاسپٹل بھی کافی دفعہ گیا، وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ وفات تک ابو یحییٰ نور پوری یہ جو اجاز ساکی ہے اس سے شیخ زبیر علی زئی صاحب ناراض رہے کہ اس نے دھوکے سے میری کال ریکارڈ کی ہے اور اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کیا ہے۔ شیخ زبیر صاحب نے خود بتایا کہ میں نے اسی کال میں یہ بات کہی تھی کہ سب سے بڑا شیطان تو اور تیرا استاد غلام مصطفیٰ ظہیر ہے، جس کی وجہ سے علی اہل حدیث علماء سے متنفر ہوا، سب سے بڑا شیطان تیرا استاد غلام مصطفیٰ ظہیر ہے۔ اب یہ کٹنگ کیوں کی ہے اس نے؟ اس لیے وہ پوری کال نہیں ہے چڑھی ہوئی، کیونکہ ان کے اپنے کپڑے اتر جانے تھے۔ اب میں اس ویڈیو کی وساطت سے کہتا ہوں اگر وہ واقعی جڑا ہے نا اجاز ساکی تو پائیو پوری کال چڑھا ہوتے،
پتہ لگے تیری اصلیت کیا ہے. پوری کال چڑھا, ہم نے پوری کال چڑھائی ہوئی ہے نا, تو پتہ چل جائے. اور کال اس کے پاس موجود ہے چونکہ ریکارڈ اس نے کی ہوئی ہے نا, تو وہ کٹنگ کر کر کے اس نے وہ چڑھائی ہوئی ہے. اور اس میں شیخ صاحب کا غصہ بالکل عیاں ہے. اس حوالے سے آپ گفتگو بھی سنیں تو لگے گا بڑے غصے میں بول رہے ہیں. بیسیکلی وہ اس سے اوائڈ کر رہے تھے. وہ جو ایک محمد علی صاحب ہیں نا جیلم میں, تو وہ کہتے ہیں کہ بات نہیں, محمد علی, ہاں جی محمد علی فضول آدمی ہے جی, فضول آدمی ہے جی. فضول آدمی. لیکن امیر معاویہ کے بارے میں جو پولیس ہے نا جی 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 وہ غلط ہے. جی صحیح آپ جو ہے نا اس کے ساتھ میرا کوئی رابطہ, میں نے خود روکا کاٹ دیا اچھا شادیوں سے 7 سے زیادہ. اچھا 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 جی. اصل میں وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ آپ کے حوالے سے باتیں کرتا ہے نا, آپ کا نام بھی استعمال کرتا ہے نا وہ لوگوں کے سامنے. تو کیا پتا ہے نا, تو اس کے لیے نقصان دیا جائے گا. مجھ سے کوئی آدمی پوچھے گا تو میں کم از کم الفاظ میں یہ کہوں گا کہ محمد علی غلط ہے, وہ غلط کہتا ہے. جی جی ہاں, اس کے لیے کیا اس کی عزت ہوگی. جی یہ کال اس نے بغیر اجازت کے ریکارڈ کی. وفات تک شیخ صاحب اس کے ساتھ ناراض رہے. اور ابھی بھی آپ حافظ شیر صاحب کو فون کر کے پوچھ لیں, میری اس بات کی وہ تصدیق کریں گے کہ وہ اپنی وفات تک اس کے ساتھ ناراض تھے. اور حافظ شیر صاحب وہ ہیں کہ جو واقعی جن کو شیخ صاحب اپنا سب کچھ دے کر گئے ہیں. مبشر احمد رحمانی صاحب نے جو میرے خلاف کلپ ریکارڈ کرایا اس میں بھی ان کا ہے جی حافظ شیر محمد کو سب کچھ وہ دے کے گئے ہیں, ان سے آپ پوچھ لیں. تو جناب مبشر صاحب کی تو میں انشاءاللہ, اور حافظ عمر صدیق کی تو اگلی دفعہ ان کی جو غلط بیانی ہے انشاءاللہ ان کو ڈسکس کروں گا. ابھی تو میں اس کو کنکلوڈ کروں. اب ان کال کے الفاظ کی طرف آ جائیے جو انہوں نے کہا کہ علی فضول آدمی ہے. یہ ان کا تقیہ کلام تھا جب کسی سے ناراض یا نالاں, ناراض بھی نہیں نالاں, تو وہ بالکل میں کہتا ہوں کہ وہ مجھ سے 1-2 معاملوں میں نالاں تھے. اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو مسئلے ہیں نا مشاجرات صحابہ والے, حدیث قرطاس, یہ پبلکلی نہیں ڈسکس کرنے. اب ان کو تو نہیں پتا تھا کہ سوشل میڈیا میں حدیث قرطاس کے اوپر رافضیوں نے کتنا فتنہ کھڑا کیا ہوا ہے. ان کے آگے باندھ تو میں نہیں باندھ رہا نا. تو وہ کہتے تھے کہ معاملے ڈسکس نہ کریں, باتیں ٹھیک ہے لیکن آپ ان کو ڈسکس نہ کریں. اس کی وجہ سے وہ ناراض نہیں نالاں تھے. اور انہی چیزوں کی وجہ سے وہ کہتے تھے فضول آدمی, یعنی وہ ایویں فضول بحثیں کرتا رہتا ہے. اب میں اس میں میں ان کے ساتھ نہیں اس مسئلے میں, لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ اخلاص کے معنوں میں کہتے تھے. ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں تھا, ان کو پتہ ہی نہیں کہ سوشل میڈیا میں اگر ایک حدیث شیئر ہوتی ہے لاکھوں لوگوں تک پہنچتی ہے. اب جواب نہیں دیں گے تو سنیت کا جنازہ نکل جائے گا. سب سے بڑا مجاہد میں ہوں الحمدللہ اہل سنت کی طرف سے, جس نے رافضیت کے خلاف بند باندھا ہے. یہ تو سارے بھیکی بلیاں بن کے سارے سائیڈ پہ ہو گئے ہیں, کسی کے پاس جواب ہی نہیں ہے. یہ جی کاغذ قلم لے آؤ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ آڑے آگے سیدنا عمر, بخاری اور مسلم کی حدیث گاٹے میں سنیوں کے فٹ کی ہے. میں نے 55 مسئلہ ریکارڈ کروایا ہے الحمدللہ. حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ اور وصی رسول کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, انہوں نے تو نہیں کسی نے کروایا. بہرحال اس وجہ سے وہ جو ہے وہ اس لیے کہتے تھے جو سب و شتم والا واقعہ, جو یہ معاملات ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں حضرت علی پر ممبروں پہ لعنت ہوتی ہے, یہ بات ٹھیک ہے لیکن ان باتوں کو کرنا نہیں چاہیے. اس کے اوپر ان کا غصہ تھا اور میں ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا ہوں کہ ان کو اس وقت ایشو نہیں کلیئر تھا. اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ الحمدللہ جو ہے وہ اپنی وفات قومے میں جانے سے 2 یا 3 دن پہلے الحمدللہ میرے بارے میں انہوں نے بڑے پازیٹیو کمنٹس کیے. میں انشاءاللہ وہ کمنٹس بھی یہاں پر بتا دوں گا. پہلے میں اس بات کو کنکلوڈ کروں تو لہٰذا انہوں نے جرا نہیں کیا ہے کہ جھوٹا ہے, کذاب ہے یا گمراہ ہے. انہوں نے کہا فضول آدمی ہے. اب میں بتاتا ہوں کہ ان کے بزرگوں کو انہوں نے کذاب ڈکلیئر کیا ہے. جو شیخ صاحب کی وفات کے بعد ابھی انہوں نے ایک بابا اٹھایا ہے انڈیا سے, کفایت اللہ سنابلی, جس نے کتاب لکھی ہے یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ سارے چوہے میدان میں آنا شروع ہو گئے ہیں اور حافظ صلاح الدین یوسف دارالاسلام والے نے اس پہ تقریر لگا دی ہے. دیکھو نا یہ لوگ مطلب اندر سے نہیں چینج ہوتے ہیں, باہر سے یہ بڑی باتیں کرتے ہیں. اور وہ کفایت اللہ سنابلی کو کذاب لکھا ہے شیخ صاحب نے مقالات کی 6 جلد میں. کفایت اللہ سنابلی کے 10 جھوٹ, کفایت اللہ سنابلی ہندی کے 10 جھوٹ. تو اب کذاب تو اس کو کہا ہے نا, اس کو متروک راوی, اس کو آج کل پروموٹر میرے خلاف جو پیج بنایا نا اس پہ اس کی کتاب شیئر کروا دی ہے. جو میں اکثر کہتا تھا یہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کے لیے نہیں نکلے ہوئے ہیں, یہ یزید کے دفاع کے لیے نکلے ہیں. اسی پیج پہ ہم یزید کے حق میں یہ کر رہے ہیں. اب ان کے کپڑے اتر گئے ہیں, یزید کا دفاع کرنا شروع کر دیا ہے. پہلے کہتا نہیں ہم یزید کے خلاف ہیں, ہم تو کہتے ہیں حضرت معاویہ کے بارے میں بات نہ کرو. اصل مسئلہ حضرت معاویہ بھی نہیں, کوئی اور ہے, وہ میں بعد میں بتاتا ہوں کیا مسئلہ ہے. یہ مسئلہ بھی نہیں ہے. لہٰذا آپ وہ 40 منٹ والی میری کال سنیں جو امام ابن تیمیہ والے ایشو کے اوپر ہے. اس میں شیخ زبیر صاحب نے کہا کہ میرے علی کے خلاف مجھ سے باتیں یہ لوگ کرتے رہتے ہیں, میرے ریسرچ سینٹر والے پنڈی والے بھی کرتے ہیں, لیکن آج تک جب بھی کوئی معاملہ ہوا ہے میں نے فتح ہمیشہ علی کی دیکھی ہے. یہ جھوٹے ایلیگیشنز ہوتے ہیں. اپنے سفران میں میرا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ علی بھائی جو ہے پڑھے لکھے لوگوں میں جی جی جو
جن لوگ ہیں وہ بڑا کام کر رہے ہیں. جی جی. ہماری جو دعوت ہے نا ہماری رینج میں ہے نا. جی جی. جو بتائے گا غلام عثمان صاحب کی مسجد میں یہاں سے ہوتا ہے, لیکن پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ ہمارا رابطہ نہیں ہے. جی جی. ہاں جی سر, پڑھے لکھے لوگوں میں کام کر رہے ہیں, اور خراب بقا انہوں نے یہ مخالفت کر کے اس میں مجھے بھی شامل کر دیا. اسے کہا آپ بھی جو ہے نا وہ علی والا عقیدہ رکھتے ہیں, اور آپ ظاہر نہیں کر رہے, یعنی دل میں آپ کو وہی عقیدہ ہے اور ظاہر نہیں کر رہے ہو. غلام عثمان اس طرح کی بات میں بہت پریشان ہوا جی. لیکن مجھے نظر یہ آ رہا ہے کہ ابھی تک غلام مصطفیٰ صاحب نرم نہیں ہے. علی بھائی سے میں درخواست کروں گا کہ نرمی کریں, کیونکہ ان کے خلاف ابھی تک تو فتح مجھے علی کی نظر آ رہی ہے. پنڈی میں بھی جو مسئلہ ہوا تھا وہ سینٹر والوں کا, اس میں بھی علی صاحب کی بات تھی, غالب تھی. تو شیخ زبیر صاحب کے کان ان کی زندگی میں میرے خلاف بھرے جاتے تھے. اس کی وجہ میں اینڈ پہ بتا دیتا ہوں کہ یہ کیوں بھرا کر جاتے تھے. اچھا, اب رہ گیا ان کا یہ کہنا کہ میری طرف سے اگر وہ غلط بات منسوب کرے گا تو میرا اعلان برات ہے. بالکل میں یہ کہتا ہوں, اگر میں غلط بات منسوب کروں تو ہر بندے کو اعلان برات مجھ سے کرنا چاہیے. اگر میں کسی پہ جھوٹا الزام لگاتا ہوں, کیونکہ وہ لگا رہے تھے کہ علی یہ کہتا ہے, یہ کہتا ہے. بھائی میں نے کوئی گن پوائنٹ پہ شیخ زبیر صاحب کی ویڈیوز نہیں ریکارڈ کروائی ہوئی ہیں. میں نے 5 کوسچن آنسر سیشن ان کے ریکارڈ کیے, گن پوائنٹ پہ نہیں کیے ہوئے, پبلکلی انہوں نے کیے ہیں. اس ویڈیوز کی اگر میں کلپ لگاتا ہوں, شیخ زبیر صاحب کے اپنے کلپ ہیں, ان کی کتابوں کے حوالے دیتا ہوں, تو میں کون سا جھوٹ باندھ رہا ہوں؟ جھوٹ تو تب ہے میں اپنی طرف سے ان کے بارے میں بات کروں. تو الحمدللہ یہ بات بالکل ان کی ٹھیک ہے. اگر میں کروں تو میں نے نہیں کیا, لہٰذا مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے. الحمدللہ سب چیزوں میں ویڈیو پروف موجود ہیں, بلکہ میری خواہش پہ انہوں نے ویڈیوز ریکارڈ کرائیں, یہ بھی میں ویڈیو میں لگاؤں گا. میری خواہش پہ بڑے ریلیکٹڈ تھے وہ ویڈیوز ریکارڈ کروانے پہ. آج دنیا میں جتنا علم ویڈیوز کی شکل میں ان کا عام ہوا ہے, یہ سارا صدقہ جاریہ میرے لیے. میں پہلا بندہ ہوں جنہوں نے ان کو اس کے اوپر ایمفسائز کیا ہے کہ کوسچن آنسر سیشنز کی آپ ویڈیو بنائیں. الحمدللہ. اس کا جواب دینے سے پہلے بتاؤں, یہ باندھ رہے ہیں نا, وہ ریکارڈ بھی کر رہے ہیں ویڈیو بھی سنتا. ہمارے کچھ بھائی اس کو ناجائز سمجھتے, وہ سنتا ہے نا. اس قسم کی جو ہے وہ جدید میڈیا ہے. بہرحال میں نے نہیں کہا تھا, یہ بھائی اپنی مرضی سے آئے, اور یہ وہ بھائی ہیں جو اللہ کے فضل سے بریلیوں سے علیحدی سے پچھلے سال میرے پاس آئے تھے, اس وقت تحقیق کر رہے تھے. تو یہ تحقیق میں بڑے بڑے, میرے خیال میں نام نہ لوں, بہتر ہے ان علماء کے پاس گئے. اور میرے پاس جب آئے الحمدللہ ادھر بھی انہوں نے سب بنایا سوال جواب. آپ تو بہت بڑی دعوت یہ دے رہے ہیں, بڑے لوگ اللہ کے فضل سے, یعنی ہم سے زیادہ یہ دعوت دے رہے ہیں. باقی رہا کہ ان کا یہ تیسری اور آخری بات کہ جی میرا رابطہ نہیں ہے. 100% صحیح ہے کہ ان کا میرا رابطہ, ڈائریکٹ رابطہ 1.5 سال پہلے تقریباً ختم ہو گیا تھا, اور وہ میری مرضی کی وجہ سے ہوا تھا. میری مرضی کی وجہ سے, اس لیے کہ شیخ زبیر صاحب کہتے تھے تم کوئی بھی بات کرتے ہو تو اہل حدیث علماء مجھے فون کرتے ہیں, جی تم علی کو سمجھاؤ, علی گمراہ ہو رہا ہے. اور وہ زیادہ مین یہ اپنے آپ کو اہل حدیث کیوں نہیں کہتا, یہ نہیں کہتا, وہ نہیں کہتا. میں نے کہا شیخ زبیر صاحب کو, میں نے کہا جی میں مر جاؤں گا, میں اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں, میں مسلمان. ٹھیک ہے, تو وہ کہتے تھے کہ یار مجھے بتاؤ میں کیا کروں, تمہیں میں سیٹسفائی نہیں کر سکتا, اپنے مولویوں کو جواب نہیں دے سکتا. یہ تو میرے اوپر بھی شک کرتے ہیں, مجھے یہ کہتے ہیں کہ یہ اندر تو علی والا عقیدہ رکھتا ہے, یہ ظاہر نہیں کرتا. یہ ریکارڈنگز میں بھی موجود ہے وہ 40 منٹ والی ابن تیمیہ کہ میرے پہ الزامات لگاتے ہیں. میں نے کہا شیخ صاحب اس کا بڑا آسان حل ہے, آپ آندہ کے بعد مجھے فون نہیں کریں گے, میں آپ کو فون نہیں کروں گا. آپ نے کہا علی سے میرا کوئی رابطہ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کو جب کوئی فون کرے گا تو آپ اپنی جان چھڑا لیا کریں. تو اس طرح وہ الحمدللہ جان چھڑایا کرتے تھے. رابطہ ختم کیا, بالکل انہوں نے ختم کیا, میں نے بھی ختم کیا. ڈائریکٹ رابطہ, انڈائریکٹ میرے پاس الحمدللہ ان کی طرف سے تسلیاں آتی رہتی تھیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس کے ثبوت کے اوپر میں انشاءاللہ تعالی اس میں ایک چیز بھی ڈال دوں گا. پھر آپ کے متعلق بھی نا ایک 2 دفعہ ڈسکشن ہوئی, تو زبیر صاحب نے آپ کے بارے میں تھوڑے سخت الفاظ کیے. اب میں ریکارڈ میں پہلے بھی 2 دفعہ لایا ہوں, لیکن آج تو میں پھر بالکل ہی کھل کے کروں گا, چاہے کڑوی لگ جائے. ٹھیک ہے, انہوں نے مجھے کہا جی, میں نے جب ان سے بات کی نا, کہتے ہیں یار یہ جو انجینئر ہے نا بڑا فضول لڑکا ہے. اچھا, میں نے کہا جی فضول لڑکا ہے, کہتے ہیں یار اس فضول آدمی نے اپنے آپ کو بہت خراب کیا ہے. اچھا, میں کہا جی خراب کیسے؟ میں نے کہا انہوں نے آپ کا نمبر دیا ہے. میں کہا میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں تھا, آپ میرے سے اتنی محبت رکھتے. میں کہا انجینئر کو آپ کہتے ہیں بڑا فضول آدمی ہے. کس طرح فضول آدمی ہے, کوئی بد عقیدہ کیا؟ کہتے ہیں نہیں, بد عقیدہ والا مسئلہ نہیں. کہتے ہیں یہ اس بندے نے نا سمجھو اپنے آپ کو مفتی ساق والے اس نے انجام اپنا کرایا, اور انہوں نے کہا کہ یہ اتنا فضول انسان ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی غیر معمولی ذہانت دی ہوئی تھی, انتہائی غیر معمولی اس کے پاس ہے انالیسس کی طاقت تھی, پڑھا لکھا بہت زیادہ تھا, اسپیکنگ پاور اس کی بہت اچھی تھی, لیکن اس نے اپنے آپ کو جو ہے, اور انہوں نے کہا کہتے ہیں یہ مجھے امید ہے کہ یہ فیوچر کا ڈاکٹر ذاکر نائک ہے, بلکہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے کہیں زیادہ اس نے اہل حدیث کا مستند آدمی بننا تھا, اس نے اہل حدیث کا مناظر بننا تھا, اس نے اہل حدیث کا
موقف بننا تھا اور اہل حدیثوں نے اس سے رجوع کرنا تھا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس وقت یہ حالت ہو گئی ہے کہ میرے اوپر اہل حدیثوں نے اٹیک کر رکھا ہے, اس کی جناب اس کی وجہ سے. وہ ان کو تو کافی میرے سے تکلیفیں اٹھانی اور میں نے کہتے ہیں اس کے ساتھ مجبوراً جو ہے نا, کہتے ہیں میں نے اس کے ساتھ قطع تعلق رکھا ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے میرا نام بھی جو ہے نا مصیبت میرے لیے بنی ہوئی ہے. ہاں جی. تو میں نے کہا جی اس کا جرم کیا ہے, کرتا کیا ہے یہ؟ میں نے ان سے پوچھا, پھر میں نے کہا جی وجہ کیا؟ کہتے ہیں جی مسئلہ یہ ہے کہ کہتے ہیں یہ جو بندہ ہے نا, یہ ہر قسم کی جو بات ہے نا, یہ جناب علی ہر قسم کی عوام کے سامنے ہر قسم کا مسئلہ ڈسکس کر رہا ہے اور گھنٹوں کے حساب سے کر رہا ہے اور جناب علی یہ ریکارڈنگ میں لا رہا ہے ہر مسئلہ. اچھا میں حیران ہوا, میں نے کہا جی ان کے تو اسی قسم کے تو مسئلہ سن کے میں تو اس طرف تھوڑا مائل ہوں آپ لوگوں کی طرف, نا میں تو آپ لوگوں کو مطلب میں کہا میرا تو بس چلتا تو میں آپ لوگوں کو جناب علی ملک سے نکال باہر کرتا, اگر مجھے پاور مل جاتی ہے آپ کے ساتھ وہ سلوک کرتا جو بادشاہ کرتے ہیں یعنی فتح کر کے علاقہ. میں نے کہا مجھے تو پاور نہیں ملی, تو میں نے کہا میں تو اس بندے کی وجہ سے ہوں, تو آپ کہہ رہے ہیں یہ بندہ. وہ کہتے ہیں بھائی بات یہ ہے علی بھائی کہ ہر مسئلہ جو ہوتا ہے نا یہ ڈسکس کرنے والا نہیں ہوتا ہے, صرف فتنہ انگیزی ہوتی ہے. میں نے کہا کس طرح؟ میں نے کہا مجھے بتائیں اس نے کیا مسئلہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں اب آپ یہ مجھے بتائیں. کہتے ہیں یہ جو اس نے مسئلہ یہ چھڑا ہوا ہے یہ خود کو اہل حدیث نہیں کہتا. سب سے بڑا اختلاف یہی تھا, اسی وجہ سے میں نے ان کو, مجھے کہتے تھے کہ بڑا پریشرائز ہے. میں نے کہا آپ مجھے فون ہی نہ کیا کریں, نہ میں آپ کو کروں گا, بال انڈائریکٹلی رابطہ رکھیں گے تاکہ آپ کی جان چھوٹ جائے. تو یہ سارا مسئلہ بھائیوں اٹھا جب میں نے مسئلہ نمبر 61 ریکارڈ کروایا, حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ. اس کے بعد زیادہ ہنگامہ میرے خلاف برپا ہوا. یہ 10 دسمبر 2011 کی بات ہے. پھر 2012 کے اندر جو ہے وہ اہل حدیث علماء کے دباؤ کی وجہ سے یہ معاملات جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئے. پھر وقتاً فوقتاً جو ہے میں نے ان کو خود اجازت دے دی کہ آپ مجھ سے رابطہ نہ کریں, نہ میں آپ سے کروں گا. باقی میرے جتنے ریسرچ پیپرز ہیں, حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ, بلکہ وہ رافضیت, ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ 5A ریسرچ پیپر ahlsunnatpark.com پر, یا اس کا 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 50 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں, یہ دونوں ریسرچ پیپرز کی پروف ریڈنگ انہوں نے کی ہے, جس میں میں نے بنو امیہ کے کرتوت کھول کر حدیث کی کتابوں سے بتایا ہے, کوئی تاریخ کی کتابوں سے نہیں. اچھا یہ جب کوہرام مچ گیا تو ظاہر ہے کہ پھر ان کو ظاہر ہے کہ ان کو فون آتے تھے, اور اس کا ثبوت ہے کہ یہ ان کے معاملات کا کہ وہ وفات سے پہلے میرے بارے میں بڑے پازیٹیو کمنٹس رکھتے تھے. ان کے قومے میں جانے سے, یعنی دنیاوی طور پر آپ سمجھ لیں وفات سے 3 دن پہلے قومے میں جانے سے, 2 مہینے تک وہ قومے میں رہے, ہوش نہیں تھی. 3 دن پہلے ان کے بڑے قریبی علی الحسن نقوی صاحب, ان کو آج میں نے یہاں بلایا تھا, ان کا 100 منٹ کا میں نے پورا انٹرویو ریکارڈ کیا, وہ بھی آج چڑھ جائے گا انشاءاللہ. اس میں سے میں وہ کلپ چڑھاؤں گا جو ان کے قومے میں جانے سے 3 دن پہلے سرگودے بات ہوئی, جس پہ انہوں نے شیخ زبیر صاحب نے کہا کہ جو 50 حدیثیں ہیں اس کی وجہ سے میرے اپنے شاگرد اور میرے اہل حدیث علماء مجھے بڑا تنگ کر رہے ہیں کہ میں اب علی کی طرف جاؤں کہ ان کی بات سنوں. لیکن اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ علی کو میری طرف سے پیغام دے دو کہ اپنے حق پر ڈٹا رہے, میں اس کی پشت پہ کھڑا ہوں. علی اپنے اس حق پہ 50 حدیثوں پہ ڈٹا رہے, میں اس کی پشت پہ کھڑا ہوں. الحمدللہ اہل حق تھے, وفات سے سمجھ لیں آپ قومے میں جانے سے 3 دن پہلے انہوں نے یہ بات کہی, اور یہ ثبوت جس بندے سے بات کی اس کی ویڈیو کٹنگ بھی ہم اس میں انشاءاللہ تعالی ڈال دیں گے. اور پورا ان کا انٹرویو میں نے آج اسپیشلی ان کو اسلام آباد سے بلوایا اور ان کی پوری ریکارڈنگ آج دن کو کی. میں نے کہا جی اس لیکچر میں نے ڈالنی, لہٰذا یہ معاملہ آپ بالکل کلیئر کریں. اچھا میں نے پھر زبیر صاحب کو فون کیا, میں کہا جی زبیر صاحب اس طرح یہ مسئلہ بنا ہوا ہے, تو انجینئر جو ہے نا, انجینئر صاحب, میں کہا ان کا یہ موقف ہے, میں کہا دوسری ساری جو علماء ہیں ان کا یہ موقف ہے جی کہ انجینئر جناب بدنیت ہے, بدتمیز ہے, گستاخ ہے, تو یہ جناب علی گستاخی ثابت چاہتا ہے اس میں سے نکالنے, جبکہ محدثین نے یہ روایتیں اس لیے نقل نہیں کی تھی. تو زبیر صاحب نے مجھے کہنے لگے, کہتے ہیں جی یہ, میں نے ان سے پہلے تو پوچھا, میں نے نہیں, میں آپ کو بتاؤں میں الحمدللہ کبھی بھی نہ اس طرح نہیں تھا, لگ نہیں تھا کہ آپ یہ سمجھیں جی آپ کے پیچھے لگوں تو میں آپ کا خلیفہ بن گیا ہوں, میں آپ پہ بھی شک کرتا رہا ہوں. میں نے فون کیا, میں نے کہا جی انجینئر کا یہ دعویٰ جھوٹا تو نہیں, آپ نے واقعی پروف ریڈنگ کی ہے, سندے صحیح ہیں؟ کہتے نہیں یہ بات اس کی ٹھیک ہے, یہ میرے پاس لایا تھا, میں نے چیک کیا سندے ساری صحیح ہیں. تو میں نے کہا جی آپ ان روایتوں کو مانتے ہیں؟ کہتے ہیں ماننے نہ ماننے کا مسئلہ ہی کوئی نہیں, روایتیں تو صحیح ہیں. میں کہا جی اس کا انٹرپریٹیشن بتائیں. کہتے ہیں انٹرپریٹیشن, کہتے ہیں میں کیا بتاؤں, کہتے ہیں انٹرپریٹیشن آپ کو نہیں پتا پڑ گیا. میں کہا تو پھر علماء کا کیا اعتراض ہے, کہتے ہیں ان سے پوچھے نا. میں نے کہا جی انہوں نے مجھے کہا تو اس کی تشریح لکھ. زبیر صاحب نے مجھے کہا, کہتے ہیں علی بھائی آپ میری بات یاد رکھنا, آپ مناظر ہیں؟ میں نے کہا نہیں, قیامت تک نہیں کوئی تشریح لکھ سکتے. آپ نے مناظر دیکھے تو بڑے ہیں, شوق بڑا ہے, کہتے ہیں مناظر, کہتے ہیں مناظر میں ہوں, وہ مخالف پارٹی کے خلاف مجھے مناظر بنا رہے تھے. کہتے ہیں آپ مناظر کا اصول یاد رکھیں, جو پارٹی اعتراض کر رہی ہے دلیل اس نے دینی ہے. کہتے ہیں آپ تو ان کے شکنجے میں آ گئے ہیں. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے ہیں آپ نے نہیں لکھنا یہ, کہتے ہیں آپ ان کو پھنسا دیا, آپ کہ جی اس کا فہم تم لکھو. 50 حدیثوں کا انجینئر کا کام تھا, انجینئر نے لکھی ہے, انجینئر کا کام تھا, اس نے جناب علی حکم لگوائے ہیں, اب تم اس کو درست مان رہے ہو.
اب تم اس پہ اعتراض کرتے ہو, اب اس کا فہم درست کیا ہے وہ تم لکھو, اور کہتے ہیں وہ بھی مجھے بھیجو. میں پھر بھی میں نے کہا جی شیخ صاحب میں نے کون سا کوئی اپنا کوئی میں کوئی عالم دین تو ہونے نہ مولوی ہوں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, میں لکھ دیتا ہوں. نہیں آپ شیخ زبیر صاحب سے کہتے ہیں کہ آپ لکھیں نا فارم, آپ جو مجھے مشورہ دے رہے ہیں آپ. وہ کہتے ہیں جی کہتے ہیں مناظرے کا اصول یہ نہیں ہے, کہتے ہیں مناظرے کا اصول یہ ہے کہ یہ فہم لکھیں گے دوسری پارٹی, کہتے ہیں پھر ہم اس کا جواب دیں گے. ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں قیامت تک نہیں لکھ سکتے. نہیں وہ مجھے پتہ ہے فہم نکلنا ہی کیا ہے, فہم نکلنا وہی ہے جو کچھ لکھا ہوا ہے. اچھا وہ پھر کیا ہوا جی کہ مجھے کہنے لگے ایک دن, پھر میں بعد میں ایک دن دوبارہ فون کیا تو مجھے کہتے ہیں علی بھائی میری بات یاد رکھیں, کہتے ہیں یہ جو پارٹی ہے نا, یہ جو میرے شاگرد وغیرہ سارے جو آگے پیچھے, پانی بھاجن ذرا تھوڑا سا مہربانی, انہوں نے کہا جی یہ بڑی بدتمیزی انہوں نے میرے ساتھ بھی کی ہے. کنہوں نے؟ یہ میں آپ کیا بتاؤں کہ جن کا انہوں نے, چلو نام نہ. تو وہ کیا ہوا جی کہ انہوں نے کہا جی کہ تمام لوگوں نے مطلب ہے جو مجھے کہا ہے نا, انہوں نے مجھے بڑا بدتمیزی میرے ساتھ بھی کی ہے, مجھے بھی بڑا کہتے رہے جی تو نے اس کو خراب کی ہے, اور یہ حالانکہ میرا اسے کیا تعلق ہے. کس نے؟ شیخ زبیر نے انجینئر محمد علی مرزا کو خراب کیا. انجینئر کو یہاں تک پہنچانے والے تو ہے. اور یہ تو صحیح ہے, غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب بھی یہی کہتے ہیں, اور ان کا وہ ایک شاگرد ہے اجاز ساکی, ابو یحییٰ نور پوری, ان لوگوں کا بھی یہی موقف ہے. شیخ زبیر صاحب کو یہ نجی محفلوں میں بڑے گندے الفاظ کے ساتھ یاد رکھتے ہیں, ویسے پبلکلی سپورٹ کرتے ہیں. مجھے تو اس بات کا پتہ بھی نہیں تھا کہ کس نے کہا کیا نہیں کہا, بلکہ انہوں نے یہ بات کی, کہتے ہیں جی میرے پر بھی الزام انہوں نے لگا دیا ڈائریکٹ ہی. تو کہتے ہیں اب آپ اس کو کہہ دیں انجینئر کو کہ پہلے تو میں پیچھے تھا, اب کہتے ہیں میں اس کی پشت پہ کھڑا ہوں, اس کی بیک پہ ہوں, اور میں اس سے پیار کرتا ہوں انجینئر سے, اور دوسرے لوگوں سے میں بڑا سخت تنگ ہوں. یہ انہوں نے اپنی وفات سے تقریباً اپنے قومے میں جانے سے 1-1.5 ہفتہ پہلے کی بات ہے. ہو سکتا ہے اس سے بھی کم, اس سے بھی کم ہو, کیونکہ ان دنوں وہ سرگودا تھے. مجھے آپ نے یہ بات اسی وقت فون پہ بتائی تھی, میں اس لیے ویڈیو پہ لا رہا ہوں. اور ڈٹ جائے, اچھا جو الفاظ مفتی صاحب کے تھے ڈٹ جائے, یہ تقریباً ان کے الفاظ تھے. یہ دو باتیں لیکن بائی چانس میچ کر گئے. اب اللہ تعالیٰ نے وفات سے پہلے جو مخلص لوگ ہیں نا, ان تک یہ حق پہنچ جاتا ہے کہ کون بدنیت ہے اور کون خوش نیت ہے. جی تو ان کو یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ یہ جو ہے نا وہ اس کو غلط رنگ لوگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں, تو اس لیے انہوں نے پھر جو ہے نا وہ یہ والی بات کر دی. چلیں جی, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. بہرحال یہ 2-2.5 سال تک کان بھرتے رہے یہ لوگ شیخ زبیر صاحب کے, اور بڑی کوشش کی کہ فتویٰ لکھ دیں. یہ کہتے ہیں جی وہ آخری دنوں میں کہتے تھے فتویٰ لکھوں گا, 2-2.5 سال پہلے آپ نے فتویٰ لکھوا لینا تھا. فتویٰ انہوں نے کہا لکھنا تھا, آخری دنوں میں ہوتے تو آپ کے خلاف فتویٰ لکھتے. وہ میں نے جیلم سے بھی کچھ بھائیوں کو بھیجا تھا, تو شیخ زبیر صاحب نے ان کو پھر بتایا کہ جی مجھے تو یہ بتایا کہ وہ علی معاویہ کو گالیاں دیتا ہے. بولے اعوذ باللہ. آپ نے آج تک سنی ہے کبھی نجی محفل میں؟ ادھر لوگ اتنے 100 سے زیادہ لوگ بیٹھے, کبھی نجی محفل میں سنے؟ کبھی ایسا نہیں ہوا. میں رضی اللہ تعالیٰ کا, تو میری ریکارڈنگز موجود ہیں کتنی, کہ میں تو شیعان معاویہ اس کو سمجھتا ہوں, اور شیعان بنو امیہ جو کسی صحابی کو گالی دے. میں تو سیدنا علی کے ساتھ ہوں, میں تو کسی صحابی کو گالی دینے کے حق میں نہیں ہوں. یہ تو بدعت ان کے دور کے اندر شروع ہوئی ہے. میرے پورے لیکچر ریکارڈ ہیں اس کے اوپر, بخاری اور مسلم سے حدیثیں میں نے 50 حدیثیں جمع کی ہیں. میں نے کب یہ وہی کام کرنا ہے؟ ہم تو باندھ رہے ہیں کہ نہیں بھائی, صحابی کا اس درجے میں احترام ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا ہے. غلطیاں 100 بسم اللہ غلطی ہیں, تو پھر ہر بندے جس کو برا لگتا ہے وہ کہتا ہے جی یہ گلا نہ کرو. اب مجھے بتائیں, بریلویوں کے سامنے آپ آیت پڑھیں قل انما انا بشر مثلکم, وہ کہتا ہے نبی کا گستاخ ہے. اس ٹائم پھر اہل حدیث کو کیوں پیڑ ہوتی ہے آیت پڑھنے کے اوپر جب ان کو گستاخ رسول کہا جاتا ہے؟ کیونکہ فرمولہ ان کا ہے. اہل حدیث کے ممبروں سے ہی گستاخی نہیں ہو رہی کہ حضرت عمر نے جب جامعہ ترمذی میں آتا ہے کہ حج تمتع پہ پابندی لگا دی تو عبداللہ بن عمر نے ان کی مخالفت کی. یہ حضرت عمر کی گستاخی نہیں ہے یہ واقعہ بیان کرنا کہ حضرت کیسے ہو سکتا ہے حضرت عمر نے یہ کام کیا ہو؟ پھر کہتے ہیں جی وہ دیکھیں ان کا بیٹا کھڑا ہوا کہ سنت کے خلاف کام. تو بھائی جب یہ خلاف سنت کام ہوں گے, صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ مردوں کو گالی مت دو, وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد, حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت علی کو ممبروں پر 60 سال تک گالیاں دی جائیں, یہ حدیث کی مخالفت نہیں ہے؟ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دوں گا. یہ تو بھائی یہ تو بالکل کلیئر کٹ بات ہوگی. اس میں تو کسی کی یہ کسی کا مرتبہ, اس کو غلطی اپنی جگہ, مرتبہ اپنی جگہ. حضرت آدم کی غلطی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی, یہ تو یہ مرتبہ ان کا ختم ہو گیا. غلطی رہے گی اپنی جگہ, جو غلط ہے وہ غلط ہے, ڈنکے کی چوٹ پہ غلط ہے. ہاں اس کے بعد رزلٹ کیا نکالنا ہے, اس رزلٹ پہ ہمیں رافضیوں سے اختلاف ہے, اہل سنت سے اختلاف ہے کہ یہ پردہ ڈالتے ہیں. پردہ کوئی نہیں ڈالا, اب سوشل میڈیا کی وجہ سے پوری دنیا میں عام ہو چکا ہے اور اس سے بچنا ناممکن ہے. اب میں آپ کو آخر میں 2-4 منٹ میں وجہ بتاتا ہوں کہ اصل مسئلہ کیا پھنسا ہوا تھا ان کا. کوئی کسی کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی کو کوئی ہمدردی نہیں ہے. جو حج تمتع کے ایشو میں حضرت عمر کے ساتھ اس طرح ان کا نام لیں, اور جو طلاق کے مسئلے میں حضرت عمر کی مخالفت کرے, جو مکتبہ فکر, ٹھیک ہے جی, ان کو حضرت میر معاویہ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ اصل مسئلہ تھا ان کی دم پہ پاؤں رکھا میں نے, یا سمجھ لیں کہ میں نے ان کے مفادات پہ ضرب لگا دی,
اور میں نے نیک نیتی کے ساتھ, مجھے نہیں پتا تھا, اور وہ تھا شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کا انٹرویو جو 17 جون 2009 کو 100 سوالات والا میں نے ریکارڈ کیا, نیٹ پہ موجود ہے. اس میں میری نیت یہ تھی کہ اہل حدیث چونکہ حق کے سب سے زیادہ قریب ہے, میں پھر ببانگ دول کہتا ہوں, لیکن ان کے اندر یہ 8-10 خرابیاں ہیں, اس حوالے سے شیخ زبیر صاحب ان کی اصلاح کریں. ان کے خلاف چوتھے دن قربانی کا مسئلہ, ٹھیک ہے جی, اسی طریقے سے یزید والا ایشو, اسی طریقے سے ننگے سر نماز پڑھنے والا ایشو, اور کافی سارے ایشو میں نے اس میں ڈسکس کیے. اب اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ان کے کان, مجھے بڑی صحیح طرح یاد ہے کہ جب میں ریکارڈنگ کر کے وہ راولپنڈی ریسرچ سینٹر میں گیا, میں نے بڑے اپنے بول پان میں کہا, میں نے کہا دیکھو اب میں اہل حدیثوں کی اصلاح کروا لوں گا, میں نے شیخ زبیر صاحب کی ویڈیو ریکارڈ کر لی ہے. ان کے تو چہرے فک ہو گئے, اور بعد مجھے شیخ زبیر صاحب نے بتایا, انہوں نے باقاعدہ مجھے فون کر کے کہا یہ تسی کے کام پا چڑھے ساڈے نال. ادھر سے مخالفت شروع ہو گئی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ والا ایشو تو اب شروع ہوا ہے, یہ تو 2009 سے مخالفت شروع ہے, اور وہ کال میں ریکارڈڈ ہے کہ میرے کان بھرتے رہتے ہیں, اور جب بھی میں تحقیق کرتا ہوں فتح علی کی نکلتی ہے. اپنے سفران میں میرا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ علی بھائی جو ہے پڑھے لکھے لوگوں میں, جی جی, جو لوگ ہیں ان میں بڑا کام کر رہے ہیں. جی جی, ہماری دعوت ہے نا, ہماری رینج میں ہے نا, جی جی, جو بتائے گا غلام عثمان صاحب کی مسجد میں یہاں سے ہے, لیکن پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ ہمارا رابطہ نہیں ہے. جی جی, علی سر پڑھے لکھے لوگوں میں کام کر رہے ہیں, اور خراب بقا انہوں نے مخالفت کر کے اس میں مجھے بھی شامل کر دیا. اس نے کہا آپ بھی جو ہے نا وہ علی والا عقیدہ رکھتے ہیں, اور آپ ظاہر نہیں کر رہے, یعنی دل میں آپ کو وہی عقیدہ ہے اور ظاہر نہیں کر رہے ہو. غلام عثمان اس طرح کی بات ہے نا, میں بہت پریشان ہوا جی. لیکن بارہ مجھے نظر یہ آ رہا ہے کہ ابھی تک غلام مصطفیٰ صاحب نرم نہیں ہے. علی بھائی سے میں درخواست کروں گا کہ نرمی کریں, کیونکہ ان کے خلاف ابھی تک تو فتح مجھے علی کی نظر آ رہی ہے. پنڈی میں بھی جو مسئلہ ہوا تھا اس سینٹر والوں کا, اس میں بھی علی صاحب کی بات تھی, غالب تھی. تو اس وقت سے ان کو پتا چلا کہ یہ تو ہمارے مکتبہ فکر کا دشمن پیدا ہو گیا بہت بڑا. اصل مسئلہ وہ تھا. پھر امام ابن تیمیہ والا ایشو اٹھا. اصل مسئلہ بزرگ بابے تھے, اور انہوں نے آڑ لے لی, جس طرح یہ طریقہ اصل تکلیف کوئی اور ہوتی ہے, پیچھے مسئلہ کوئی اور ہوتا ہے, پھر سارا کچھ اور لیا جاتا ہے. مولوی اشار نہ تے اسی دن مولوی تو زیادہ اشار ہے نا, اسی وچ نہیں ہے تواڈے جناب, سانو یہ نہ سمجھو کہ باہروں آ کے ڈگ گئے جناب, اسی کھوہ چوں نکل کے باہر گئے ہیں. سانو پتہ ہے اس کھوہ دی کنی گہرائی ہے, تے جناب اے مینڈک نے کتنے تک پرواز کرنی ہے, سب کچھ سانو پتہ ہے کنی چھال مار سکتا ہے. تو یہ اصل مسئلہ تھا ان کا جناب. وہ کان کھڑے ہو گئے. حافظ شیر صاحب کی میں بات کرتا ہوں, ان کے علاوہ وہ ایک جینٹل مین ہے, ٹرو جینٹل مین, ان کے علاوہ کی میں بات کر رہا ہوں, نام نہیں لیتا ورنہ اصلاح کا دروازہ بند ہو جائے گا. وہ اس لیکچر اس میں سوالوں میں نے داڑھی کا مسئلہ چھیڑ دیا, اب وہ زندگی موت کا مسئلہ بنایا. میں نہیں کاٹتا مٹھی کے بعد, لیکن جائز ہے. کچھ اہل حدیث وہ صحابہ کو بھی بدعتی کہہ رہے تھے اس کی وجہ سے, اس وقت نہیں خیال آتا ہے ان کو یہ مٹھی کے بعد داڑھی کٹانے والے مسئلے میں. تو وہ یہ سارے مسئلے ان کو چبھنے, ان کا یہ ہمارے مسلک کے لیے خطرہ ہے. پھر وہ امام نے تیمیہ والا بہانا شروع ہوا, اور پھر اس طرح معاملات آگے چلتے گئے. اور الحمدللہ میں نے مسئلہ نمبر 80 شیخ زبیر علی زئی ایک حق گو عالم دین ریکارڈ کروا کے قیامت تک کے لیے اس تابوت میں آخری کیل ٹھوک دیا ہے, ویڈیو ریکارڈنگ شیخ زبیر صاحب کی. اور وہ انشاءاللہ بالکل حق ہے کہ شیخ زبیر صاحب کا اپنا موقف کیا تھا, کوئی ان پہ جھوٹ نہیں, ان کی کتابوں کے والے ہیں, ان کی ویڈیوز ہیں, گن پوائنٹ پہ نہیں ہیں, اپنی مرضی سے پبلکلی انہوں نے ریکارڈ کروائی ہوئی ہیں, لہٰذا کوئی معاملہ ایسا ان کے بارے میں غلط منسوب نہیں کر سکتا. باقی جو کفایت اللہ سنابلی صاحب نے جو کچھ کیا اس کا تو میں پہلے ہی آپ کو حوالہ دے چکا ہوں کہ کھوتا گھوڑا برابر نہیں ہوتے. اس طرح کی جھوٹی تاریخی روایتیں اٹھا کے حدیثوں کا مقابلہ کبھی نہیں ہو سکتا. حدیثیں پہلے بھی جیتی تھیں, اب بھی جیتیں گی انشاءاللہ تعالی, اور ان کا جو یہ معاملہ ہے وہ ننگا ہو جائے گا. باقی اپنے علماء کے بارے میں تو بڑے نرم گوشہ رکھا جاتا ہے, کہتے ہیں جی وہ دیکھیں جی فلاں کی بڑی اسلام کے لیے خدمات ہیں جی, ان کے خلاف بولتا ہے. تو آپ کی تو ہماری کوئی اسلام کے لیے خدمات نہیں ہے, باقی علماء کی کوئی خدمات نہیں ہے جو باقی مکاتب فکر کے لوگ ہیں سب کی ہیں. تو ان کو بھی کہیں گے اس معاملے میں غلطی لگی, باقی ویسے وہ ٹھیک ہے, لیکن ہماری وہ غلطی بھی غلطی نہیں ہوتی, زبردستی بناتے ہیں, پھر اپنا لقمہ اس منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی حق اللہ تعالیٰ نے واضح کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. آج میں نے 3 جھوٹے الزامات کو ایڈریس کیا, 7 اگلی دفعہ ہوں گے انشاءاللہ, اس سے بھی کم ٹائم لگے گا کیونکہ آج تمہید کی وجہ سے 40 منٹ لگ گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق بات پہ عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.